جنون عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار نے سارا قرآن لکھ دیا۔ معزز حاضرین، سامعین کرام، مجلس چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس مجلس کے آداب یہ ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہو، چاہے 2 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، نہایت ہی توجہ کے ساتھ، اپنے حسن و عقیدت کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کے ساتھ، چونکہ جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام لیا جائے تو امت مسلمہ پر یہ لازم ہے کہ وہ کم سے کم درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے سبھی حضرات مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان پیش کیا ہے، اور ایک میں نے شعر آپ کی خدمت میں حاضر کی ہے، اور ان تینوں کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ شعر لوگ نسبت کرتے ہیں علامہ اقبال کی طرف، لیکن خدا جانے ہمیں اس شعر کی تحقیق نہیں ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے جنون عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار نے سارا قرآن لکھ دیا۔ یعنی تعریف حسن یار، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن کریم لکھ دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت سراپا قرآن ہے۔ قرآن اللہ کی سیرت ہے اور سیرت اللہ کا قرآن ہے، دونوں الگ کی، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو علامہ اقبال یا شاعر نے اس شعر کی طرف اشارہ کیا ہے، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں پورا قرآن لکھ دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کی تصدیق کی جب ان سے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے عادات اور اخلاق کیسے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کے بارے میں فرمایا، کان خلقہ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سارا قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہ تو اس شعر کا مطلب ہوا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے لفظوں میں سمایا نہ جا سکے۔ فصاحت کو تحجر ہے، بلاغت کو پریشانی کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور سعدی نے فرمایا لا يمكن التناول كما كان حقه، جیسا کہ آپ
کی تعریف کرنے کا حق ہے، اس طرح سرور کائنات کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے۔ بعد از خدا کوئی بزرگ قصہ مختصر خلاصہ کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی سیرت کو مکمل ہے، لیکن ان صورت میں جو سیرت میں اہم چیز جو میں نے پہلے شعر میں کہ تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا، یہ قرآن اور امت پر اس کی ذمہ داری، اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مقدس ہے۔ پوری دنیا میں بہت ساری مذہبی کتابیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب مقدس قرآن کریم ہے۔ پورے دنیا کے اندر 8 ارب مسلمان اور ہر ایک کے سینے میں قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی سورت محفوظ ہے، اور قرآن کریم کا سب سے پہلا حصہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ دن میں وہ کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ ہر مسلمان جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے، اچھے کام کا آغاز کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اچھا کام کرتا ہے بسم اللہ کرتا ہے، اپنے بزنس کا آغاز کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جب کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ہر نئے کام کا، اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور ہر مسلمان کتنی مرتبہ یہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اور یہ قرآن کریم کے سب سے پہلا حصہ ایک آیت ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن معزز حاضرین، قرآن کریم جہاں سب سے اعجاز والی کتاب ہے تو وہاں پر قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں ہمارے ساتھ۔ ہمیں اگر ہم آپ سے پوچھیں یا آپ ہم سے پوچھیں، یہ بتائیے قرآن کریم کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، یا قرآن کریم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے؟ یہ حقوق پہچان لیجئے، اور پھر یہ محبت کا دعویٰ کیجئے گا کہ ہم قرآن کریم کا حق کتنا ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، اور ہر ایک اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا کے جائے کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، اور اس انداز سے سنیں آپ کو کل دوسرے کو بتانا ہے کہ ہمارے اوپر قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، ان میں سے کتنے حق ادا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے، قرآن کریم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ تو اللہ کا کرم ہے، ہر مسلمان کا قرآن کریم پر ایمان ہے، یہ ہمیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہر اہل ایمان کا قرآن کریم کے اوپر ایمان ہے، لیکن ایمان صرف بولنے کا نام نہیں ہے، ایمان 3 حصوں کا نام ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے یہ اقرار کرنا یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ زبان سے اقرار کرنا ہے۔ تصدیق بالقلب، دل سے یقین کرنا ہے۔ وہ تو غیر بھی اللہ کے قرآن کو قرآن کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، دل کی اندرونی کیفیت سے یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، تیسرا حصہ ایمانی کا ہے، عمل بالارکان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا،
یہ حصہ تو ایک زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اور جو قرآن کریم کہتا ہے اس پر عمل کرنا، یہ پہلا حق ہے قرآن کریم کا۔ اس میں تو اللہ کرم ہے ہم سب، لیکن دوسرا حق قرآن کریم کا ہے ترتیل یعنی تلاوت، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا۔ یہ ہماری زندگی سے غائب ہے۔ ہمارے لیے اخبار کا ٹائم ہے، ٹیلی ویژن کا ٹائم ہے، موبائل کا ٹائم ہے، صبح صبح اپنے دوستوں سے متعلقین سے بات کرنے کا ٹائم ہے، لیکن ہمیں صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ کل تک یہ ماحول تھا جب آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے سڑکوں پر گھومتے پھرتے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بڑے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز گونجتی تھی اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ آج جب صبح گونجیں گے جس کے اندر بڑا تیر مار رہا ہوگا تو ٹیلی ویژن میں وہ قرآن کریم کی آواز ہوگی، اپنے آپ کوئی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت سے آج ہم محروم ہو چکے ہیں، اور پھر دعوے دار ہیں ہم قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانا، اور نمبر 2 تلاوت کرنا۔ اس کے اندر واقعی میں کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہے، بہت بڑی کمی ہوئی ہے۔ اول تو ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور جو ہم میں سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک مرتبہ جلدی جلدی سن لیں گے، اور یہ پورا حق ہے قرآن کریم کو روزانہ تلاوت کیا جائے، کچھ نہ کچھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اوروں کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ سمجھتے ہو تو بھی اور ترجمہ نہ سمجھتے ہو تو بھی ہر حال میں اس کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، ہر حال میں ملتا ہے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 تلاوت کرنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان لانا، اور نمبر 2 تلاوت کرنا۔ یہ سب بچے تقریر نہیں، یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لو، ہمیں یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا۔ ایمان بھی ہے، اللہ کرم ہے، ہم میں سے کچھ لوگ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب یہاں پر قرآن کریم کے سمجھنے کا معاملہ آتا ہے تو محلہ کا محلہ زیرو نظر آتا ہے، یعنی قرآن کریم کو سمجھتا ہی نہیں، قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے اس کو جانتا ہی نہیں، قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ غور و فکر نہیں کرتا۔ یہ تیسرا حق تو بالکل غائب ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اگر ہم قرآن نہیں سمجھ سکے، آنے والی نسل کے سینے میں ایسا قرآن دیں گے، ایسی نسل پیدا کریں گے جو قرآن کریم کو سمجھ رہی ہو اور دوسروں کو سمجھا رہی ہو۔ نمبر 3 حق ہو گئے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 تلاوت کرنا، اور نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا، اور نمبر 4 بھائی صاحب ذرا آگے ہو کر کے بات کر لیجئے، توجہ بڑھ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 4 قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے، ہماری زندگی کا عمل کچھ اور ہے، قرآن سے مطابق نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانہ میں صاحب قرآن ہو کر، اور تم خال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہماری زندگی سے قرآن چھوٹ رہا ہے، قرآن کریم نکل رہا ہے، اور پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن جو جزدان میں رکھا ہوا ہے، قرآن کریم کے صفحات جو رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ ہماری زندگی سے حقیقت میں قرآن نکل چکا ہے، نکل رہا ہے، پتہ نہیں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ہماری زبانی دعوت سے کچھ نہیں۔ تو نمبر 4 حقوق یہ ہو گئے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 4 قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا، اور نمبر 5 اس میں تو ہم زیرو۔ یہ قرآن کریم کے پیغام کو ہر کچے پکے گھر تک پہنچانا، یہ نہیں ہر ایک گھر تک اللہ کا جو حکم پہنچایا جائے۔ ہمارا بذات خود اس پر عمل نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیا پہنچا سکتے ہیں؟
اب اندازہ لگائیے ہم قرآن والے ہیں. ایک شاعر فارسی کا ہے، وہ کہتا ہے اے چوں شبنم بر زمین اختندئی در بغل داری کتاب زندہ. اے قوم، یہ شبنم کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے کیوں ہو؟ ارے تیرے پاس تو زندہ کتاب ہے تیرے بغل میں. جس قوم کے پاس زندہ کتاب ہو وہ شبنم اوس کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے اس کی شاعر نشان نہیں ہے. ہمارے پاس زندہ قرآن ہونے کے باوجود تو 5واں ہاتھ میں یہ عرض کر رہا تھا، 5واں ہاتھ یہ ہے. اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہمیں تاریخ، اقوام، عمل، ساری چیزیں. ایک شاعر عربی کا کہتا ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. تمام علوم قرآن کریم میں موجود ہے لیکن انسانی ذہن ان کے سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہے. ہماری بلندی وہاں تک نہیں ہے، ورنہ سارے علوم قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. تو جب قرآن کریم اتنی عظیم المرتبت کتاب ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ ہم قرآن کریم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت عنایت کی ہے اور صاحب اولاد ہیں، تو آپ اول مرحلہ میں آپ دنیا کی تعلیم بھی پڑھائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، سائنسداں بنائیے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کریم سے محروم نہ کیجیے. قرآن کریم بھی ان کے سینے میں محفوظ کیجیے تاکہ ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹروں کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تو قرآن کریم کی تعلیم بتا سکے. جب انجینئر ہو، انجینئر کے مجلس میں جب وہ بیٹھے تو اللہ کا پیغام سنا سکے. لیکن ورنہ آپ کا بچہ اس انجینئر کے ہاتھ بک جائے گا، فریب ہو جائے گا، وہ اپنی دعوت نہیں دے پائے گا بلکہ ان کی دعوت قبول کر کے آ کر کے اپنے گھر میں فتنہ فساد کرائے گا. اس لیے سب سے پہلے اپنے بچے کے اندر قرآن کریم کی تعلیم بھی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کی وجہ سے بہت ساری قوموں کا مرتبہ بلند کر دیا، اور اسی کتاب مقدس کی وجہ سے بہت ساری قوموں کے مرتبہ کو بالکل ذلیل کر دیا ہے، پست کر دیا ہے. جب قرآن کریم کے ساتھ چپک جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام کر دے گا، اور جب تم قرآن کریم سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا. یہ حدیث ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ لگے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرتا، لیکن ہم قرآن کریم سے دور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی اور قرآن کریم کے چپکنے کا مقام سمجھتے ہیں. دیکھیے ایک شہنشاہ کا کپڑا ہے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ میٹر قیمتی کتنا ہی ہو، ایک کپڑا وہ جو پرانا ہو جائے، پھٹ جائے، اور ایک وہ کپڑا ہے جو قرآن کریم کے ساتھ جزدان میں لگ کر آیا ہو، اور اگر وہ پھٹ جائے تو شہنشاہ کے کپڑے کو کوئی نہیں بھولتا، لیکن قرآن کریم کے ساتھ ملنے کی وجہ سے لوگ سب سے پہلے اس کپڑے کو بوسہ دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ چپکنے کی وجہ سے اس کپڑے کا مقام اعلیٰ ہو جائے. تو اگر امت مسلمہ قرآن کریم کے ساتھ چپک جائے، قرآن کریم کے ساتھ لگ جائے، قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لے، تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کا مقام اعلیٰ اور بلند کر سکے. اس وجہ سے حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اسی کتاب مقدس کی وجہ سے. لیکن ہم نے قرآن کریم سے دلچسپی ہے، قرآن کریم کی صرف بات کرتے ہیں. آج سے ہم سبھی یہ ارادہ کریں، ہم اپنے بچوں کو جو بھی صورت ہو ان تمام علوم کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم ہر حال میں دیں گے. اور ایسا ارادہ کریں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، اپنا گھر، اپنے قرب و جوار کی مسجد میں قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام کریں گے. ہم نوجوانوں کو چاہے کتنی محنت اور مشقت کرنا پڑے اس کے لیے کریں گے. اللہ کا کرم ہے،
اسی کوشش کا ایک سلسلہ ہے. یہ جنات والی مسجد درگاہ کے سامنے مدرسہ الاحرار کے نام سے ہے, اور جو غریب بچوں کے لیے خاص طور سے جو بچے فیس نہیں ادا کر پاتے, ایسے بچے کو جن کے ماں باپ فیس ادا نہیں کر سکتے یا کورس نہیں دلا سکتے, لیکن وہ قوم کے بچے ذہین ہیں اور وہ کتاب اور وسائل کی وجہ سے نہیں پڑھا سکتے, ایسے بچے کو اس میں ضرور داخلہ دلائیے, ڈھونڈ کر کے بیداری کے ساتھ کھوج کر کے. اگر یہ قوم کے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے, اگر ان میں سے آپ کی کوشش سے ایک بھی پڑھیا کامیاب ہوگا تو آپ کی دو کہاں کی زندگی کامیاب بالکل اعلیٰ درجے. اس لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی, اور اس کا اتفاق سے میں پرنسپل ہوں, اور وہ پہلی کلاس سے لے کر کے 10ویں کلاس تک ہے اور یو پی بورڈ سے منظور شدہ ہے, اور خواجہ حلیم صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی, شہر مفتی کے دست مبارک سے وہ بنیاد رکھی تھی, اور وہ ادارہ آج تک چل رہا ہے. اس میں ایسے غریب بچوں کے لیے ہے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ایسے غریب بچے جن کے ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے پیسے کی وجہ سے یا روپے کی وجہ سے, ان کو ایسے مدرسہ میں داخل کرائیے اور ان بچوں کو آگے پڑھائیے. اب اسی کے بساتھ کیونکہ اچھا خاصا ٹائم بھی ہو گیا ہے, لیکن آپ لوگوں کی ہمت کی داد دینی چاہیے. بارش بھی آئی, ہوا بھی چلی, اولے بھی برسے, لیکن آپ کی ہمت کو پگھلا نہیں سکے. آپ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہمیں جب اللہ کے رسول کی نسبت سے یہ پروگرام کیا ہے, چاہے ہم اکیلے ہوں یا 2 آدمی ہوں, ہر حال میں ہم کریں گے. ایسے ہی جب کسی کام کا آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد کر دیتا ہے, جیسی غیبی مدد آپ کی ہوئی. بارش بھی آئی, آندھی بھی آیا, اولے بھی پڑے, لیکن آپ کا مجلس, آپ کا پروگرام یہ کام رہا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو ایسے ہی جلسے انعقاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ سرانیہ کے لوگوں نے اور ذمہ داران حضرات نے جو یہ کوشش کی, دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے, اور ہم سب ایسے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے. اب میں سمجھتا ہوں اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. اب دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے اور بڑی سی بڑی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین, اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.